جی ناظرین کرام، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کر دیں۔ سلام کیا ہے؟ سلام کے معنی کیا ہے؟ سلام مومن کا مومن پر کیا حق ہے؟ سلام افزائش محبت کا راز، سلام ایک دعا ہے، سلام ایک عہد ہے، سلام ایک خوشخبری ہے۔ جو مکمل دیکھیں۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے، اور مزید دعا گو ہوں کہ مالک کی کائنات آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ نصیب فرمائے، ہر قسم کی آفات و بلیات، پریشانیوں سے، دکھ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، سلام کا لغوی معنی آج آیا ہوں وہ سلام کے بارے میں ہے کہ جو ہم سلام ایک دوسرے کو کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو درود کے ساتھ سلام پیش کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے۔ سلام کے لغوی معنی سلامی کے، نمبر 2 امن، نمبر 3 آداب، نمبر 4 بندگی، نمبر 5 پاکی، اور نمبر 6 فرما برداری۔ سلام کے شرعی معنی جو ہیں وہ ہے آفات و بلیات سے سلامتی، دین محمدی کی تا قیامت سلامتی۔ سلام کے معنی جان لینے کے بعد اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ سلام کیا ہے، اور سلام ایک کثیر پہلو اصطلاح ہے۔ اس کا اگر ایک پہلو حق ہے، دوسرا پہلو محبت، تیسرا پہلو دعا، چوتھا پہلو عہد، پانچواں پہلو خوشخبری، تو اس کی تفصیل میں تھوڑا آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں اس کی تفصیل۔ ناظرین کرام، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب مسلمان بھائی ایک دوسرے سے ملیں تو ان کو سلام کریں۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ اس سلام کو ادا کرنے میں کبھی بخل نہ کیجیے، سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ، سلام مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ نمبر 1، اگر ایک مسلمان مریض ہے تو مریض کی عیادت کرنا، اگر فوت ہو جائے تو جنازے کے ساتھ شامل ہونا، اگر کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، نمبر 4 سلام کرنا، نمبر 5 چھینک کا جواب دینا، اور نمبر 6 حاضر ہو یا غیب مسلمان اس کی خیر خواہی کرنا۔ تو یہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، تو ان میں ایک سلام بھی ہے۔ تو آج چونکہ بات سلام کے حوالے سے کرنی ہے، باقی بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں آپ کی گوش گزار کرتا رہوں گا۔ افزائش محبت کا راز سلام ہے، کیونکہ آپس میں محبت پیدا کرنے اور اس جذبے کو فروغ دینے کے لیے سلام سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم جب تک مومن نہ بن جاؤ گے جنت میں داخل نہ ہوں گے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بنو گے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ تو کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر تم عمل کرو اور اس کے عمل کرنے سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جی حضور ہمیں ارشاد فرمائیے وہ کیسا عمل ہے کہ جس عمل کے کرنے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو مومن بنیں گے، مومن بنیں گے تو جنت میں داخلہ ملے گا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، جب بھی ملو تو سلام کیا کرو، کوشش کیا کرو کہ سلام میں پہل کی جائے۔ سلام کا پہلا معنی، یہ سلام کی میں نے آپ کو تھوڑی سی فضیلت بتائی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ سلام ایک دعا ہے۔ لغت میں سلام کے معنی سلامتی کے ہیں، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
سلام بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے لیے آفات و بلیات سے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے الہ العالمین، اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی پیش کردہ دین کو قیامت تک سلامت رکھنا۔ ایک حدیقت الندیہ کے صفحہ نمبر 9 پر سلام کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر عیب و نقص سے سلامتی کی دعا مانگنا۔ پس سلامتی کے لحاظ سے سلام کے 3 معنی ہیں۔ نمبر 1، آفات و بلیات سے سلامتی، ہر عیب و نقص سے سلامتی، دین محمدی کی تا قیامت سلامتی۔ بعض علماء کرام نے سلام کو آرام و سکون، مسرت، شادمانی کے معنوں میں بھی لیا ہے۔ چنانچہ جب ہم درود پاک کے ساتھ سلام پڑھتے ہیں تو گویا ہم بارگاہ الہی میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول رحمت کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے ہمارے مالک، ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی روح اقدس کو آرام و سکون نصیب فرما، اور آپ کو امت کی طرف سے مسرت و شادمانی عطا فرما۔ اس گفتگو سے نتیجہ حاصل یہ ہوتا ہے کہ درود کی طرح سلام کی حقیقت میں بھی دعا ہے، اور اس نہایت ہی پاکیزہ اور بابرکت عمل والے کو درود پاک کہا جاتا ہے اور سلام کہا جاتا ہے۔ سلام ایک عہد ہے۔ اس کا دوسرا معنی، سلام فقط ایک دعا ہی نہیں بلکہ ایک عہد ہے، وعدہ ہے۔ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو گویا ہم اسے سلامتی کا پیغام دیتے ہیں اور اس کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہماری طرف سے تمہیں کبھی کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے کردار سے اس کی جان ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنے کا پھر مطلب کیا ہوا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر سلام بھیجنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آقا سے عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے آپ کی عزت و حرمت پر کبھی کسی قسم کی ٹھیس نہیں پہنچے گی۔ اس مرحلے پر سلام کی حیثیت ایک عہد کی سی ہوتی ہے۔ آگے ہے تیسرا معنی جو ہے سلام کا، وہ ہے خوشخبری۔ سلام کا جو معنی ہے، سلام کا معنی خوشخبری ہے، بشارت دینا۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ سلام کا معنی سلامتی کے ہیں، چنانچہ فرشتے مومن کی روح قبض کرنے سے پہلے اسے سلام کہتے ہیں، یعنی مومن کو زندگی ہی میں ہر طرح کی سلامتی کی خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے سورۃ نحل کی آیت نمبر 31 اور 32۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ترجمہ جس کا یہ ہے کہ ایسی ہی جزا دیتا ہے اللہ ان متقی لوگوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب فرشتے قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، جاؤ اپنے صالح اعمال صلہ میں جنت کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ دیکھا آپ نے، السلام علیکم کہہ کر یہ اشارہ دے دیا گیا کہ اے متقی لوگو، موت کے بعد بھی تمہاری ہر طرح سے سلامتی ہے، یعنی قبر کے اندر عذاب قبر سے آپ سلامت ہیں، بروز قیامت کی ہولناکیوں سے آپ بری ہیں، اسی طرح قیامت کی وحشت سے آپ بری ہیں۔ دیگر جتنے بھی معاملات ہیں، جن پاکیزہ روحوں کو فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں تو وہ فرشتے جنہیں سلام کر دیا جاتا ہے تو ان کے خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ تم ہر قسم کی پریشانی سے اب آزاد ہو، یہ دنیا کی پریشانی سے بھی آزاد ہو اور آخرت کی پریشانی سے بھی آزاد ہو، قیامت کی ہولناکیوں سے بھی محفوظ ہو، اور اب تمہارے نیک اعمال ان کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو ناظرین کرام، اس ساری گفتگو کا محصل یہ ہے کہ سلام دعا ہے، عہد ہے، محبت کا خزانہ ہے، جنت کی بشارت ہے۔ ہر صورت میں سلام سلامتی ہی سلامتی ہے، خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اسی لیے قرآن عظیم میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر خوب سلام بھیجنے کا حکم فرمایا۔ ایک شاعر نے لکھا، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام اے آتشیں زنجیر باطل توڑنے والے،
سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم اللہ۔ سلام اس پر کہ جس کی ہر نظر فیضان ہوتی تھی، سلام اس پر کہ جس کی ہر نظر فیضان ہوتی تھی، سلام اس پر کہ جس کی ہر ادا قرآن ہوتی تھی، سلام اس پر نفس سے جس کے باد خوشگوار آئی، سلام اس پر کہ جس کے مسکرانے سے بہار آئی۔ ناظرین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جتنا زیادہ ہو سکے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں محبتیں پیش کریں۔ دیکھیں کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ جب بندہ سلام کرتا ہے تو بندوں میں آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، تو جب آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب امتی سلام پیش کرتا ہے تو پیدا ہوتی ہے، تو جب محبت پیدا ہوتی ہے، ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ادھر حضور کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیں، سلام کا مطلب ہے سلامتی، آپ ہمیشہ سلامت رہیں۔ ادھر بندہ مومن کہتا ہے آقا یا رسول اللہ، آپ پر اللہ رب العزت درود پاک بھی بے شمار بھیجے، سلامتیاں بھی بے شمار بھیجے، مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ میرے آقا اپنے امتی کا سلام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلام کا جواب دیتے ہیں، بندہ کہتا ہے آقا یا رسول اللہ آپ سلامت رہیں، اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے ہیں اے میرے امتی تو بھی سلامت رہے، تو بھی خوش رہے۔ دیکھیں ناظرین کرام، جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سلامتیاں بھیجے، جس کے لیے حضور تاجدار کائنات سلامتی کی دعا کرے، مجھے آپ ایک لمحے کے لیے سوچ کے بتائیں کہ ان کو اللہ رب العزت کن کن بیماریوں سے، کن کن مصیبتوں سے، کن کن پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا، کتنی آفات و بلیات پریشانیوں سے محفوظ رہے گا وہ بندہ جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں اے میرے امتی تو بھی سلامت رہے، اے میرے امتی تجھے بھی کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ ناظرین کرام، جتنے بھی جادو ہوتے ہیں، ٹونے ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر بیماریاں پریشانیاں ہیں، کسی کو پریشان کیا جاتا ہے، تو ایک ہی حل ہے، حضور کی ذات پہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا جائے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا جائے۔ ادھر بندہ حضور کے لیے دعا کرے، حضور ہمارے لیے دعا کریں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہماری دعاؤں کی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے۔ ہم محتاج ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کی ضرورت نہیں۔ میں کہتا ہوں پوری کائنات اگر حضور پر درود و سلام پڑھنا چھوڑ دے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی کوئی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ مالک کائنات جب خود محبوب پہ پڑھ رہا ہے، مالک فرماتا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک میں اور میرے سب فرشتے یصلون علی النبی، نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ تو جن پر اللہ اور اس کے سب فرشتے پڑھتے ہیں، اگر آپ اور میں چند لوگ یا چند ہزار یا چند لوگ لاکھ لوگ نہ پڑھیں گے تو حضور کی شان میں کیا کمی آئے گی؟ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہم درود و سلام نہ پڑھیں تو ہمارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جاتا کچھ نہیں، اور اگر ہم نہ پڑھیں تو ہمارے پلے رہتا کچھ نہیں ہے۔ ہماری تو عبادتیں درود و سلام کی برکت سے قبول ہوتی ہیں، ہماری تو نمازیں بھی درود و سلام کے صدقے سے قبول ہوتی ہیں۔ لیکن نماز کے اندر کوئی کمی ہو جائے، نماز کے اندر کوئی واجب چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ حکم ہے سجدہ سہو کیا جائے۔ سجدہ سہو میں کیا ہوتا ہے؟ محبوب پہ 2 بار سلام پیش کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تیری نماز میں کمی آ گئی ہے، میرے محبوب پر سلام تو پڑھ دے، بس سلام پڑھنا تیرا کام ہے، اور تیری ناقص عبادت کو قبول کر لینا میں رب ذوالجلال کا کام ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا نمازوں کی قبولیت کا سبب، عبادتوں کی قبولیت کا سبب، ریاضتوں کی قبولیت کا سبب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی قبولیت ہونے کا سبب۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندہ بن جاؤں، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقرب بن جاؤں، تو اس کے لیے ضروری ہے کثرت سے میرے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا کرے۔ ناظرین کرام، آج کی یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، میں اس کی معذرت کرتا ہوں۔
باقی کوشش فرمائیں کہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں۔ ناظرین کرام، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں۔